کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ مال جو ہم قربانی کے موقع پر جانور کو خریدنے میں لگا رہے ہیں، اسی مال سے ہم ہاسپٹل بنا لیتے، اسی مال سے ہم اسلامک سکول بنا لیتے، اسی مال سے ہم غربا کی مدد کرتے، غریب بچیوں کی شادی کروا دیتے۔ ناظرین، جیسے ہی عید الاضحیٰ کا موقع قریب آنے والا ہوتا ہے، ایک مخصوص طبقہ یہ سوالات اٹھالتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں اشکالات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم قربانی جیسے عظیم فریضے سے دور ہو سکے، ہم اس عظیم فریضے کو چھوڑ دیں۔ لیکن میرا انہی سے یہ سوال ہے کہ جب اپنے بچوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے اڑا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو کیوں نہیں یاد آتا کہ ہم ہاسپٹل بنا لیں، ہم سکول بنا لیں، ہم غریب بچیوں کی شادی کروا دیں؟ جب اپنے گیجٹس خرید رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیوں یاد نہیں آ رہا ہوتا؟ جب ضرورت سے زائد چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے ذہنوں میں یہ باتیں کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ جب اپنی عیاشیوں میں لاکھوں روپے بہا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی عید الاضحیٰ کا موقع قریب آتا ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہے؟ صرف وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کو قربانی جیسے عظیم فریضے سے دور کیا جا سکے، لیکن وہ ہر سال اپنی اس کوششوں میں ناکام رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے کہ یہ قربانی صرف اللہ کا حکم ہی نہیں ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ کئی لوگوں کا رزق وابستہ ہے۔ وہ بندہ جو پورا سال جانور کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں اس جانور کو بیچوں گا، اس سے جو پیسے وغیرہ آئے گے میں ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرواؤں گا۔ تو اگر ہم قربانی نہ کریں تو کیا ہم نے اس کے ارمانوں پر پانی نہ پھیر دیا؟ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ جو جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ کاٹتے ہیں، جانوروں کو چارہ دیتے ہیں، ان کا رزق بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہوا ہے۔ پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر جب ہم نے چھریاں تیز کروانی ہوتی ہے، ان کا رزق بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر قربانی کے موقع پر جو لوگ آ کر جانور کو ذبح کرتے ہیں، ناظرین، ان کا رزق بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، جب جانوروں کو خریدا جاتا ہے، پھر کئی مزدور ان جانوروں کو اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہیں، تو ان کا رزق بھی انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر کتنے لوگ ایسے جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کا رزق بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو دیکھا جائے، صرف ایک قربانی کو نہ کرنے سے یہ نہیں کہ صرف ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، بلکہ کتنے لوگوں کا رزق جو ہے جو اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، ہم ان کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ ناظرین، ہم جتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر رہے، لیکن اگر ہم شریعت کے حکموں میں کمی کوتاہی کریں گے، ان کو توڑو گے، ہمارا کوئی اچھا کام بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب ہم نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ مساجد پر مساجد بنا رہے ہیں، لیکن جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تب تک ہماری مسجدیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم قربانی نہیں کر رہے، لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے سکول بنا رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں وہ کام بھی اچھا ہے، لوگوں کے لیے سکول بنانے چاہیے، ہاسپٹل بنانا چاہیے، لیکن جو ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، جب تک ہم اللہ کے حکم کو توڑیں گے ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور دوسرا پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو جانور کو تکلیف دی جاتی ہے جو اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو میرا ان سے سوال ہے کہ ہر دن میں تقریباً 20 کروڑ کے قریب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے اندر بے شمار چکن یعنی کہ مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور انہی جانوروں کو ہم مختلف ریسٹورنٹ میں جا کر ونگز کی صورت میں، برگر، شوارمی اور نگٹس کی صورت میں ہم ان کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ہمارے ذہنوں میں ایسے سوال نہیں آ رہے ہوتے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قربانی کے موقع پر جب تقریباً پوری دنیا میں 5 کروڑ کے قریب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ سال میں صرف ایک دن آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جانوروں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، دیکھا جائے کہ روزانہ دنیا بھر میں 15 سے 16 ارب کے قریب سگریٹ پی جاتی ہے، یعنی ہر ایک سیکنڈ میں 2 لاکھ سگریٹ کو پیا جاتا ہے، ان کو جلایا جاتا ہے، اور پورے سال میں تقریباً 5 سے 6 خرب سگریٹ پی جاتی ہے، اور اس سگریٹ سے ہونے والے نقصانات تقریباً پورے سال میں 70 لاکھ کے قریب اموات اسی سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن آج تک کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ سگریٹ کو نہ پیا جائے، سگریٹ جو ہے یہ فضول خرچی ہے، اس کو پینے سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کیوں نہ جو پیسہ ہم سگریٹ پر لگا رہے ہیں وہی پیسہ ہم ہاسپٹل پر لگائے، وہی پیسہ ہم سکول پر لگائے، انہی پیسوں سے ہم غریب بچیوں کی شادی کروائے۔ لیکن تب کوئی نہیں بولتا، صرف قربانی کے موقع پر آ کر لوگ بولتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے یہی کہ اس امت کو قربانی جیسے عظیم فریضے سے دور کیا جا سکے، لیکن آج تک وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور قیامت تک یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہے گا، اسی طرح جاری رہے گا، اور وہ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔